آج کل سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، اس میں کام کرنے والے عورتوں کو پھنسانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شریف عزت دار لڑکی غلط کام کرنے سے انکار کیا تو اس کو آفس سے نکال دیتے ہیں یا پھر اس کو دور دراز علاقوں میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ بہت سے لڑکیاں پھر مجبور ہو کے اپنے سینئر افیسر کو خوش کرنے کے لیے اس کے بستر گرم کرتی ہیں۔ ایسے بہت سے افیسرز ہیں جو کسی لڑکی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے پھر اسی لڑکی کو اپنے کسی سینئر افیسر کے پاس بھیج دیتا ہے۔ معاشرے کے اس غلیظ دھندے میں کوئی بھی عزت دار عورت آفس میں 1 مہینے سے زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے خلیل ساجن۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ہمیں کمنٹ دیتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو ایسے اخلاق کے دائرے سے نکل کر کمنٹ کرتے ہیں۔ میں لوگوں کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا، صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو غلط کمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں شاید ان کی پرورش ہی کچھ ایسی ہوئی ہے، کیونکہ اگر میں بھی اس کی طرح جس طرح ان کی کمنٹ ہوتی ہے میں بھی اسی طرح کی بولوں پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اسی وجہ سے اکثر اور بیشتر جو غلط کمنٹ کرتا ہے میرا کوشش یہی ہوتا ہے کہ میں ان کے کمنٹ کو ڈیلیٹ کروں یا اس کے کمنٹ کو ڈن پہ رکھوں، اور ساتھ میں میرا دل یہ بھی نہیں چاہے گا کہ میں اگلے والے پروگرام میں اس کا ذکر کروں، میں اس کا تذکرہ کروں، کیونکہ وہ اس لیول کا ہے ہی نہیں کہ جس کا میں ذکر کروں یا میں بتا دوں۔ ہاں، وہ میں ان عزت دار لوگوں کی جو ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، جو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اچھے کمنٹ اس کے ہوتے ہیں، میں ان لوگوں کی دل سے تعریف کرتا ہوں۔ یعنی میں ان دونوں کا دل سے میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھ جیسے ناچیز کے پروگرام دیکھتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور پروگرام تو جو جھلکیاں تھیں وہ تو شاید آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج کے پروگرام ہمارے کس موضوع کا ہے اور کس موضوع پہ ہم لوگ آج پروگرام کرنے والے ہیں، یا کیا آگاہی ہے، آج ہم اپنے لوگوں کو کیا آگاہی دینے والے ہیں، تو وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو اسی وجہ سے میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ اکثر دوستوں کی شکایت ہوتی ہے کہ پروگرام کچھ لمبے ہو رہے ہیں، آپ اس کی ٹائمنگ تھوڑا سا کم کریں، لیکن کیا کروں، بڑی مشکل سے ہم لوگ بڑی مشکل سے کوشش، یقین کریں آج میں کافی فاسٹ اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے ٹائمنگ میں یہ پروگرام میں کور کروں، لیکن کیا کروں، وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کم سے کم 10 یا 12 منٹ تو ایزی اس میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ میں ایسے موضوع پہ بات کرتا ہوں نا، پھر اس کو کل کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑتا ہے۔ جب تک اس کو کل کے شیئر نہیں کریں گے، کل کے نہیں بولیں گے، میرے خیال میں اس وقت تک یہ پروگرام پھر اس پروگرام کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، جب کوئی سمجھے گا ہی نہیں، کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا کہ بھئی یہ پروگرام کس لیے تھا، اس پروگرام کا مقصد کیا تھا، میں نے یہ اگر 10-12 منٹ میں یہ پروگرام دیکھا تو اس سے مجھے کیا فائدہ ملا، آیا میں لوگوں کو کیا بتاؤں، کہ لوگوں کو کیا اویئرنیس دوں، لوگوں کو کیا آگاہی دوں کہ اس پروگرام میں نے کیا دیکھا۔ میں ہمیشہ جب میں پروگرام کرتا ہوں نا تو میرا یہی کوشش ہوتا ہے، خاص کر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی یہی کرتا ہوں کہ جو باتیں اگر میں نے کہی، اگر ان میں سے کچھ باتیں آپ لوگوں کو اچھا لگا تو وہ آپ دوسروں کو سے شیئر کریں کہ یار اس طرح یہ ہیں۔ تو ہمارے آج کا موضوع جو میں نے یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا بھی، اور آج کا ہمارا موضوع ہے، اکثر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہمارے سرکاری دفاتر ہو یا پرائیویٹ ایسے دفتر ہو جن میں اکثر اور بیشتر، کیونکہ آج کل لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی کام کرتے ہیں، میل کے ساتھ فیمیل بھی وہاں پر کام کرتے ہیں، لیکن اب یہ تھوڑا سا معاشرہ ہمارا الٹ ہو چکا ہے، اس میں تھوڑا سا معاملہ کچھ دوسرے جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سیٹ پر اگر کوئی ایک مرد بیٹھا ہوا ہے، ایک سیٹ پر وہ کام کر رہے ہیں، اس کے انڈر میں مثلا کچھ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، میل فیمیل اس کے انڈر وہ کام کرتے ہیں، تو وہ ان عورتوں کو ہمیشہ اکثر اور بیشتر جو ہے نا بری نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ یار یہ عورت بہت خوبصورت ہے،
मैं इसको जो है ना अपने पास बुला लूँ, इसके साथ अपना मुंह काला करूँ, या ये लड़की बहुत अच्छी है मैं इसके साथ इस तरह करूँ, ये करूँ वो करूँ। खैर पहले तो वो उसको बुला लेता है, समझाने की कोशिश कर लेता है, क्योंकि सब औरतें या सब जो है ना लड़कियां गलत नहीं होती है। मतलब इसमें अगर मैं कहता हूँ कि 95% हमारे मुआशरे में इज़्ज़तदार लोग हैं, 5% बच जाते वो थोड़ा सा लचर टाइप के होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 95% को ही गलत समझ लें। तो ये कतन जो तो उस बॉस का या उस ऑफिसर का मतलब उसका तो ये गलत फहमी है कि मतलब आप सबको एक ही नज़र से आप देख रहे हो कि ये भी गलत लड़की है, ये भी गलत औरत है। फिर जो है ना उसको जहाँ पर बुला लेती है, अपने पास बुला लेती है, उसको अपने साथ बिठा देती है, फिर उसको समझाने इधर उधर से मतलब वो करने की कोशिश करती है कि ताकि मैं इसको पसारूँ। अगर वो मतलब इज़्ज़तदार, क्योंकि इज़्ज़त के साथ ये अगर औरत जहाँ पर काम कर रही है ये मजबूरी से कर रही है, क्योंकि कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी औरत, यकीन जानिए आप ख़ुद भी आप लोग विज़िट करें, ख़ुद आप लोग देखें, कोई भी औरत मतलब अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से मतलब वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। एक मजबूरी उसको जो है ना बाहर निकाल देती है। एक मजबूरी जो है ना वो किसी की 4 बातें वो सुनने पे जो है ना उसको वो करते मजबूर करती है। वो मजबूरी है, वो मजबूरी के तहत मजबूर होके किसी की 3-4 बातें भी सुन लेती है। तो ऐसे ही अगर मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि जब ऑफिस में जो बॉस होता है, इसका जो बड़ा होता है, डायरेक्टर होता है या बड़ा ऑफिसर होता है, जो भी होता है, फिर वो उससे यही डिमांड कर लेता है कि आज मेरे साथ ये करो। अगर उसने इनकार कर दिया, इनकार करने की सूरत में उस बेचारे को नौकरी से धोनी पड़ती है, मतलब वो फिर उसको नौकरी से फारिग कर देते हैं एक। या अगर वो सरकारी सतह पे है, उस ऑफिसर को पता है कि ये जो है ना इस तरह मेरे साथ नहीं किया, तो फिर वो जो है उसको दूर दराज किसी इलाके में वो कर देते हैं, उसकी ट्रांसफ़र करते हैं। ये भी इस वक्त इस मकसद के लिए करते हैं कि अगर मैंने इसका ट्रांसफ़र कर दिया तो ये मजबूर होकर हफ्ता 10 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद मजबूर होकर मेरे पास वापस आएगी। या जिसको उसने नौकरी से निकाल दिया, इस वजह से निकाल दिया कि ये मजबूर होके दोबारा जो है ना मेरे पास आएगी और मेरे साथ वो गलत या वो गलीज़ काम करेगी जिसकी मुझे तलब है, वो मेरे साथ करेगी, फिर मैं उसको दोबारा नौकरी पे लगा लूँगा। यकीन जानिए ये एक गलत अमल है। जो भी करता है, मतलब जो भी ऑफिसर इस बारे में सोचता है या इस बारे में करता है, वो बिल्कुल इंतहाई गलत करता है। ये एक इंतहाई गलत अमल है, मुआशरे को गलत पटड़ी पे ले जाने वाले ये एक काम है। हमारे जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं, जितने भी मतलब वो ऑफिसों में सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर वो कोई ऑफिस में लड़कियां काम करती हैं तो कभी भी आप उसकी मजबूरी से फ़ायदा मत उठाइए। वो बेचारे काम कर रही है, अपने फैमिली को पाल रहे हैं, उसके आपको क्या पता है कि उसके फैमिली के पीछे कौन लोग हैं, उसके घर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं। शायद आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि इसी औरत की वजह से पूरा एक फैमिली मतलब वो कर रहे हैं, इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहे हैं, रेंट के किराए पे होंगे, बच्चे बच्चियाँ वो पढ़े होंगे, स्कूल का फ़ीस होगा, घर के राशन होंगे। अगर आप किसी को मतलब बहुत से फिर औरतें मजबूर होकर अपने इन मसलों को जो है ना मद्देनज़र रख के जो है ना ऐसे हरामियों के हाथ में लग जाते हैं, फिर उन लोगों के साथ ये गलत काम कर देते हैं। फिर इन हरामियों का फिर एक और भी सिस्टम होता है। जैसे ही अगर कोई लड़की अगर इन लोगों के हाथ में या औरत इन लोगों के हाथ में लग गई ना, फिर जो है 3, 4, 5, 6 महीने अपने इस्तेमाल में रख के फिर जो है ना अपने ऑफिसर को खुश करने के लिए फिर वहाँ पर भी भेज देते हैं। तो आप यार अंदाज़ा लगा ले, एक बेचारे की मजबूरी से अपने फ़ायदा उठाइए, फिर आप इसको मतलब बाज़ारी औरत बनाने की आप कोशिश कर रहे हो ना। ये तो बिल्कुल एक गलत अमल है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये नाकाबिल माफ़ी अमल है। इससे जो है ना हर बंदे को दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, ये 3-4 प्रोग्राम में भी मैंने पहले भी मतलब इसका जिक्र किया था, 3-4 प्रोग्रामों में ऐसे ही टॉपिक से मैंने जब वो बना रहा था तो वो मेरे जहन में वो चीज़ आ गई कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही काटेगा, जो आपने सोचा है आपके साथ वही होगा। अगर आपने किसी का अच्छा सोचा है तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचा है तो बुरा होगा। तो मतलब इस बात की ये है कि अगर किसी की बहन बेटी को आप बतौर ऑफिसर, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, आपको ऑफिसर बना दिया, एक रुतबा दी है, एक मुकाम मिला है आपको, अगर आप इसका इसी तरीके से गलत तरीके से
اگر آپ اس کا فائدہ اٹھاؤ گے، کسی مجبور بیٹی کی، کسی مجبور عورت کی آپ مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے غلط کام کرواؤ گے، پھر یہ آپ مت سوچنا کہ تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے تمہارے چلو وہ کام نہ کرے، چلو ان لوگوں کو کوئی جاب نہ ہو، بھلے ان لوگوں کو کوئی نوکری نہ ہو، نہیں تو ویسے تو ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ آج کل فیملیز کے بہت سے لوگ جو ہے نا جاب لیس ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں، مطلب میاں بھی کرتا ہے، بیوی بھی کرتی ہے، بیٹی بھی کرتی ہے، بیٹے بھی کرتے ہیں، مطلب سب کا جاب سب کا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ مت سمجھنا کہ آج آپ نے جہاں پر ایک مجبور عورت سے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو غلط کام آپ نے کروا لیا، تو کل آپ کی عورت کے ساتھ بھی کوئی اسی طرح کرے گا۔ میں تو کہتا ہوں پھر وہ آپ کی عورت کو وہ نہیں کرے گا، جو آپ کے گھر کے فیمیل ہے نا، وہ اس کو بلیک میل نہیں کرے گا، بلکہ آپ کا وہ عورت خود وہاں پر آفس میں کسی کو آفر دے گا کہ آ جاؤ میرے ساتھ یہ کرو، کیونکہ یہ قرض ہے نا۔ قرض مطلب ایک پروگرام میں پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو غلط کام ہوتے ہیں، یہ جو مطلب کوئی غلط کام کرتا ہے، یہ ایک قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرض ہے، اس کو تو لازمی آپ نے اتارنا ہے۔ اگر آپ مثلا قرض آپ نے کیا ہے، یہ جو غلط کام ہوتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو آپ نے کیا نا، یہ جو قرض مطلب آپ نے کر لیا نا، پھر یہ آپ کی بہن بیٹیوں میں سے کسی کو بھی اتارنا پڑے گا، یہ تو ایک حقیقت بات ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی صاحب لوگ ہیں جو مطلب اس وقت اللہ نے لوگوں کو عزت دی ہے، سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے پہلے کیا جو کیا سو کیا، وہ ختم ہو گیا، اب خدا را ان چیزوں سے آپ لوگ نکل جاؤ، کسی بھی مجبور عورت کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھائیے، آپ لوگ اس کو اس کام کی طرف آپ لوگ راغب نہ کریں، تو میرے خیال میں پھر آپ کی بھی عزت برقرار رہے گی، آپ کے گھر کے، آپ کے فیملی کے بھی عزت برقرار رہے گی۔ اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا، آپ نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا، تو کوئی دوسرا آ کے آپ کے گھر میں مطلب آپ کے گھر کے کسی فیملی سے اس طرح کے مجبوری ہو یا مرضی ہو، اس طرح کی کام ضرور کرے گا، کیونکہ جب آپ دوسروں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا جو انصاف کرنے والا اللہ ہے، کیا وہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا؟ آپ کسی کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے ہو، آپ جو سوچتے ہو کہ میرے گھر میں لوگ محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے گھر کے جو فرد ہے، جو فیملی ہے، وہ نوکری کرتے، وہ عزت میں کرتے نہیں، جہاں پر ان لوگوں کے ساتھ آپ اس طرح کرتے ہو، تو یہ سوچے کہ وہاں پر اس آفس میں کوئی آپ کے بہن بیٹی بیوی کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح میرا یہ پروگرام بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ میرا ہمیشہ کوشش یہی رہتا ہے کہ معاشرے میں چھپے ہوئے ان خامیوں کو میں اجاگر کر سکوں، آپ لوگوں کو میں دکھا سکوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہو رہے ہیں۔ میں خاص کر ان چیزوں کو اٹھا کے جو میں پبلک کرتا ہوں یا میں پبلک کو دکھاتا ہوں، جو شاید اس پہ کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے یا کسی کی اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، تو میں ایسے چیزوں کو اجاگر کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ جو میرے آنے والے پروگرام ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ سیڈ اسکرین پہ اس وقت آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہو، تو امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی طرح وہ پروگرام کی آپ لوگ جھلکیاں دیکھیں۔ اگر وہ پروگرام بھی آپ لوگوں کو لگا کہ دیکھنی چاہیے تو پھر آپ لوگ اس پروگرام کو بھی میرے دیکھیں، اور خاص کر آپ لوگ اس کے اوپر کمنٹ بھی دے دیں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی اور صحت رہی، پھر ایسی پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خلیل ساجن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کچھ ایسے خواتین اور ساتھ میں کچھ لڑکیاں مل کے بازار میں سریعام چوری کرتے ہیں۔ اکثر